اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں چند باتیں کروں، کیونکہ آج سے طاق رات شروع ہو رہی ہے. آج 21ویں رات ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہو سکتا ہے آج ہو یا 23ویں یا 25ویں 27ویں 29ویں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اصل عبادت کیا ہے؟ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس میں اصل چیز ہے نوافل پڑھنا، قیام کرنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ذکر، وظیفہ، قرآن ترجمے سے پڑھنا یا کوئی اور چیز جو بھی نیکی کا کام ہو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت بد نصیب ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک ایسی رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی سعادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے کہ وہ اس دن کوئی نیکی نہیں کرتا. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، اور ان دنوں میں آخری عشرے میں ویسے بھی عبادت زیادہ کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی نسبت عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، بہت تھکتے تھے اس میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، تھوڑی سی رات بھی، یعنی آدھی رات یا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، جو آپ چاہیں کر لیں. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی تراویح، اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جائے گا، ساری رات کا ثواب، یعنی باجماعت تراویح کا اتنا بڑا اجر ہے. حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے تلاوت اور انفاق فی سبیل اللہ فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے. اسی لیے ہر حافظ کو چاہیے کہ وہ رمضان میں کسی نہ کسی کو ضرور سنائے. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ اچھی کمپنی میں انسان کا نیکی کو زیادہ دل چاہتا ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انک عفو، پڑھیے ذرا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر سب گھر والوں کے لیے کہنا چاہیں تو فاعف عنا بھی کہہ سکتے ہیں.